اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے الا یہ کہ کسی صدقے کے کرنے کا یا کسی نیک کام کے کرنے کا یا لوگوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کے سلسلے میں کوئی حکم دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام انجام دے گا تو ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے سامنے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرتا ہے تو ہم اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرا، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ پہلی آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دیکھو، تم لوگ جو آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہو، کوئی مجلس قائم کرتے ہو، خواہ اعلانیہ مجلس ہو یا خفیہ مجلس ہو، ان مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ جو تم مجلسیں قائم کر کے وقت وہاں پر اپنا ضائع کرتے ہو، تو ایسی مجلسوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری آپس کی بیٹھی ہوئی مجلس اور تم بیٹھ کر آپس میں جو گفتگو کر رہے ہو، یا یہ کہ تم کوئی پلان بنا رہے ہو، تو اگر وہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کے لیے اور دنیاوی سامان کے حصول کے لیے اور چند وقتی فائدے کے لیے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری مجلس بابرکت اور خیر والی تب ہوتی ہے جب کہ تمہاری مجلس کے اندر یا تو یہ ہو رہا ہو کہ ایک دوسرے کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر نوافل جو صدقات ہیں ان کے کرنے کا ایک دوسرے کو تم لوگ ترغیب دے رہے ہو، یعنی یہ کہ مجلس میں بیٹھے ہو تو ہر آدمی دوسرے کو صدقات وغیرہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، ان احادیث کو اپنی مجلسوں کے اندر بیان کر رہا ہے جن احادیث کے اندر صدقات وغیرہ کرنے کا کیا ہے کہ فضائل بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ تمہاری جو مجلس قائم ہوتی ہے اس کے اندر ایک دوسرے کو نیک کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو نیک کام، معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی جو بھی بھلائی کے کام ہے ان کے کرنے کا گفتگو ہو رہا ہے تمہارے درمیان بیٹھ کے۔ ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی مظلوم ہے، اس کی مدد کی جائے، فلاں آدمی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کی جائے، فلاں آدمی قرض کے تلے دبا ہوا ہے، اس کو قرض سے نکالنے کے لیے تم لوگ بیٹھ کر پلان بنا رہے ہو۔ یہ کہ تمہارے سماج میں، معاشرے میں کوئی برائی ہے، اس برائی کو ختم کرنے کے مقصد سے تم لوگوں نے مجلسیں قائم کر رکھی ہے۔ اور اصلاح بین الناس، یہ کہ تمہاری مجلسوں کے اندر لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی فلاں دو خاندانوں کے درمیان، یا فلاں دو رشتہ داروں کے درمیان، یا فلاں دو بھائیوں کے درمیان، یا فلاں دو دوستوں کے درمیان، یا فلاں میاں اور بیوی کے درمیان، یا فلاں گھر میں باپ اور
بیٹے کے درمیان آپس میں رنجشیں ہیں، آپس میں عداوت اور بغض ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ یعنی لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے متعلق تمہارے درمیان اگر گفتگو ہو رہی ہے تو اس طرح کی اگر مجلس تم قائم کر رہے ہو تو یہی بہتر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تمہارا آپس میں مل کر بیٹھنا بھی صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو، جب بھی ایک دوسرے سے ملو، کوئی مجلس قائم کرو، کسی چائے پر ایک ساتھ بیٹھو تو تمہارے ذہن و دماغ میں اس وقت بھی دین سوار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو نیکی کے کام کرنے کا حکم دو، صدقات وغیرہ کرنے کا حکم دو، اور جو آپس میں نا اتفاقیاں اس کو ختم کرنے کے لیے راہیں تلاش کیا کرو۔ یوں ہی بیٹھ کر گپشٹنگ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنا وقت یوں ہی بیٹھ کر صرف ٹھٹھا مار رہا ہے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کی جا رہی۔ جس چائے دکان پر بیٹھ جائیے وہیں پر محلے کی غیبت، مسجد کی غیبت، کمیٹی کی غیبت، آس پڑوس کے گھر والوں کی غیبت ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی لوگوں کے اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اکثر جو سرگوشیاں ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی بیٹھ کر، وہ یہی ہوتی ہے واہیات کی، گناہوں کی، دنیا حاصل کرنے کی۔ کہا نہیں، بلکہ تمہاری سرگوشی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے رسول کی طرف بلاؤ، اور یہ کام جو تم کرو گے تو صرف اس کام کے کرنے سے ہی تمہیں اجر نہیں ملے گا، یا صرف اس کام کے کرنے سے ہی تمہاری مجلس کے اندر خیر و برکت نازل نہیں ہوگی، بلکہ ایک بنیادی شرط ہے، اس کو بھی جان لو۔ آئے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ کام بھی انجام دو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی تمہارے طرف سے اس طرح کے کام کو انجام دینے کا مقصد بھی کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ یعنی یہ کام بھی تم اللہ کی محبت میں کر رہے ہو۔ جب کسی سے ملاقات ہوئے، کہیں بیٹھے، تو بھائی فلاں جگہ یہ پریشانی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن باضابطہ اپنی قرآن کے اندر تو جن آیتوں کو نازل کیا گیا ہے، جن احکامات کو بیان کیا گیا ہے، وہ اسلام کے بنیادی اور اصولی احکام ہیں، بیس ہے۔ اسی کے اوپر پوری شریعت کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہیں۔ تو قرآن نے جب آپسی جو ہماری اور آپ کی مجلس ہوتی ہے اس کو لے کر احکامات نازل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری اور آپ کی مجلس کی ایک اہمیت ہے، ہم اس کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ کہا کہ یہ کام بھی تم تب کرو گے جب تمہارے نظر اللہ کی خوشنودی کی ہوگی، فسوف نؤتی اجرا عظیما، تب ہم تم کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی تمہیں تمہارے اس کام پر بھی بہترین اجر اور بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ لیکن ان تمام کے پیچھے تمہارا مقصد صرف اور صرف میری ذات ہونی چاہیے، میری رضا ہونی چاہیے۔ اگر تم صرف اس بنیاد پر بیٹھ کر محلے کے اندر کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی دو خاندان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم نے کوئی پنچایت قائم کر رکھی ہے، اور مقصد یہ کہ وہاں پر تمہاری دادا گیری اور تمہاری چودراہٹ ثابت ہو جائے، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کام بھی تم کب کرو گے؟ جب میرے لیے کرو گے، تب ہم تم کو بہترین اجر عطا کریں گے۔ اور جب پیچھے ایک مرتبہ یہ واقعہ آیا تھا، وہ آیات آئی تھیں جن میں میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے متعلق حکم دیا گیا تھا کہ ایک ایک حکم دونوں کی طرف سے، دیندار قسم کے لوگوں کو جمع کرو دونوں خاندان کی طرف سے، اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ تو وہاں پر لفظ کا استعمال کیا گیا تھا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان دونوں کا نیت بھی بہتر ہونا چاہیے، یہ دونوں بھی اسی نیت سے بیٹھے ہوں کہ ہم ان دونوں کے درمیان کیا کریں؟ اتفاق اور اصلاح پیدا فرما دے۔ کہ اگر یہ نیت ہوگی تمہاری یوفق اللہ بینہما، تو اللہ بھی ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ یعنی صلح صفائی کروانے والے لوگوں کی بھی نیت کا بہت زیادہ دخل ہے معاملات کے حل ہونے اور معاملات کے بگڑنے میں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کئی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے محلے کے اندر، کئی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، کئی میٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، بلکہ ہر میٹنگ کے بعد اور زیادہ دشمنی آپس میں
پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ جو لوگ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں یہ خود مخلص لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خود چور چھپا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود مسجدوں سے دور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود حرام خوری میں مبتلا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود سماج کے اندر انتہائی درجے کے چھٹے قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ محلے کا نیتا وہی ہوتا ہے جو محلے کا سب سے زیادہ چھٹا ہوا آدمی ہو، یہ حقیقت ہے۔ تو جب چھٹے ہوئے لوگ ہمارے اور آپ کے سردار بن جائیں گے، ہمارے اور آپ کے رہنما اور قائد بن جائیں گے، ہمارے اور آپ کے لیڈر بن جائیں گے، ہمارے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں گے، تو نتیجہ فساد ہی ملے گا، نتیجہ فساد ہی نکلے گا، نتیجہ بدامنی ہی پیدا ہوگی، امن اور سکون کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جب بھی کوئی مجلس ہو تو اس کے اندر خیر کی ہی باتیں کرو، ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دو، ایک دوسرے کو گناہوں سے روکو، ایسا کرو گے اگر میرے لیے تو ہم تم کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور بھائی مومن کوئی کام کرتا کس نیت سے؟ مومن کا مقصد ہی تو ہم اور آپ اگر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اور آپ ابھی اس ٹھنڈ کے اندر اپنے گھروں کو اور بستروں کو چھوڑ کر مسجد آئیں تو مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہمیں بڑا اجر عطا حاصل ہو۔ تو اجر ہی حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تم کوئی کام کرو تو اس نیت سے کرو تو ہم تمہیں بڑا اجر بھی عطا کریں گے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں کہا کہ دیکھو کسی کے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق بات سامنے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص رسول کی مخالفت کر رہا ہے، کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی احادیث کی، آپ کی سنت کی، آپ کے طور طریقے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کب؟ جب کہ اس کے سامنے ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا، مومنوں کا، علماء برادری کا، جو اہل علم حضرات ہیں ان کا کسی مسئلے کے اوپر اتفاق اور اجتماعیت ہو گئی ہے تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم بھی اسی اجتماعیت کے ساتھ چلو۔ تمہارا کام بھی کیا تھا؟ جو مشورہ میں طے ہو چکا ہے، مسلمانوں کا جس چیزوں پر اجتماع ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی چلنا چاہیے۔ لیکن اگر تمہارے سامنے اجتماعیت ثابت ہو جانے کے بعد، حق بات واضح ہو جانے کے بعد اگر تم مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناؤ گے، اپنی الگ راہ اپناؤ گے، تو اس کا نتیجہ یہ جان لو، نولیہ ما تولی، جو راستہ تم اپنانے کی کوشش کرو ہم اسی میں تمہیں داخل کر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور ہم تم کو جہنم میں داخل کریں گے، وسعت مصیرہ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے سامنے حق بات واضح ہو گئی، کون دین برحق ہے وہ اس کے سامنے آ گیا، یا آپ دیگر مسائل جو ہیں شریعت کے، ان مسائل کے سلسلے میں کون سا مسئلہ حق پر ہے، یا کن مسائل کے اوپر امت کا اجتماع ہو چکا ہے، یا علماء کا اجتماع ہو چکا ہے، یا مسلمانوں کا اجتماع ہو چکا ہے، ان مسائل کے اجتماعیت ہو جانے کے بعد اور تمہارے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جانے کے بعد بھی تم اس راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ اپنا نکال رہے ہو، تم اس راستے کو چھوڑ کر اپنا الگ راستہ نکالنا چاہ رہے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ جس پر مسلمان چل رہے ہیں یا جس پر مسلمانوں کا اجتماع ہوا وہ جائے بھاڑ میں، جو فیصلہ ہوا ہے میٹنگ کے اندر طے ہوا ہے اس کو چھوڑ کر ہم اپنا دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ نولیہ ما تولی، وہ جن راستوں میں جانا چاہتا ہے نا ہم اسی راستے میں اس کو اور داخل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کریں گے یہ کہ اس کو ہم پھر جہنم میں داخل کریں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع کسی بات پر ہو گیا تو پھر تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس اجتماعیت پر عمل کرے، نہ یہ کہ اپنا نیا دین اور نیا راستہ اور نیا باب کھولے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک گروہ نے ایک مسئلے کے اوپر اتفاق کر لیا، طے کر لیا، تو اب آپ اس کی مخالفت کریں، نہیں، بلکہ آپ کو اسی طے کیے ہوئے معاملے پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی جو نصرت ہے، اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ جماعت پر آتی ہے، اجتماعیت پر آتی ہے، انتشار پر نہیں آتی ہے۔ اس سے آپ اتحاد اور اجتماعیت کی اہمیت کو سمجھیے اس آیت کے ذریعے، کہ جو شخص اتحاد کے راستے کو چھوڑ کر اختلاف کا راستہ اپناتا ہے،
جو شخص مسلمانوں کے ایک عام راستے کو چھوڑ کر اپنا کوئی خاص راستہ اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی راستے کی طرف اور ڈھکیل دیتے کہ جاؤ تم ادھر جانا چاہتے ہو نا جاؤ. اسی روایت میں جو میں نے بیان کی ید اللہ علی الجمع، اسی میں لفظ ہے من شد شد فی النار، من شد شد فی النار، جو اجتماعیت کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرتا ہے ہم اس کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، ہم اس کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ان کو جہنم میں داخل بھی کریں گے، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے. یہ وہ آیت ہے جس آیت کے ذریعے اجماع کی حجیت پر دلیل پکڑی گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک دن یہ بات بتلائی تھی نا کہ ہمارے یہاں 4 چیزیں حجت ہیں مسلمانوں میں، خاص طور پر جو حنفی اسکول آف تھاٹس ہے وہاں پر 4 چیزیں حجت ہیں. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت رسول اللہ، اور نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 قیاس. بتلایا تھی نہیں یہ بات میں نے؟ اتنا آپ لوگ اجنبیت کی طرح سننے لگ رہا کہ پہلی مرتبہ بات آ رہی ہے کہ 4 چیزیں کیا ہیں، بنیاد ہیں شریعت کی. یہ 4 چیزیں حجت بنتی ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اجماع کیسے حجت ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہی آیت دلیل ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور راستے کو جو اپنائے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اس کو اس راستے کی طرف پھیر دیں. مطلب یہ کہ مسلمانوں کا کوئی اگر کسی مسئلے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے تو اسی پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اپنا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اسی کا نام اجماع ہے. اجماع اسی کا نام ہے کہ ایک وقت کے علماء کہ یا ایک وقت کے اہل علم یا ایک وقت کے جو صاحب فہم لوگ ہیں، جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں جو سماج کے اندر اور مسلمانوں کے اندر جن کی ایک اہمیت ہے، ان کا کسی مسئلے کے اوپر اتفاق ہو جائے تو وہ بھی حجت بن جاتی، دلیل بن جاتی، وہ بھی شریعت بن جاتی. اسی پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے. یہی ہے اجماع. اسی کا نام کیا ہے؟ اجماع. اور اس کے علاوہ کوئی اپنا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اور اجماع کے ذریعے شریعت میں بہت سے مسائل ثابت کیے گئے، جیسے ایک بنیادی مسئلہ 20 رکعت تراویح کا ہے. بنیادی مسئلہ 20 رکعت تراویح کا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ آئے دن رمضان کے موقع پر سنتے ہوں گے کہ آیا ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں یا تراویح کی رکعتیں کچھ اور ہیں. یہ سوال ہوتا ہے نا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر 20 رکعت پڑھنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پڑھی ہے 20 رکعت، یا آپ مجھے قرآن اور حدیث سے دکھلائیے. تو اس کو تو سب سے پہلے کہیے کہ سب سے پہلا ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ کیا صرف قرآن اور حدیث کے اندر جو چیزیں وہی ماننی ہے یا اجماع اور قیاس سے بھی جو چیزیں ثابت ہیں وہ بھی ماننی ہے. اگر آپ کا اسکول آف تھاٹس یہ کہتا ہے کہ نہیں صرف قرآن اور سنت کو ماننی ہے تو یقینی طور پر آپ جا کر صرف انہی دونوں کی پیروی کریں گے. لیکن ہمارا اسکول آف تھاٹس یہ کہتا ہے کہ قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس 4 چیزوں کو ماننی ہے. اور یہ ساری چیزیں بھی کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کے ذریعے ہی ثابت ہے. اجماع کے لیے آیت میں نے دکھلا دیا آپ کو، اور قیاس کی آیتیں تو قرآن کے اندر بتھیرے پڑی ہوئی ہیں. تو کہا کہ دیکھیے جب اجماع ہوا، جب اسکول آف تھاٹس آپ کا یہ 4 چیزیں ہیں تو اس کی بنیاد پر اجماع کے ذریعے 20 رکعت تراویح ثابت ہے. ایک بنیادی مسئلہ ہے، یعنی بہت سے مسائل ہیں اجماع کے ذریعے ثابت ہوا ہے. میں مثال کے طور پر آپ کو کیا بیان کر رہا ہوں؟ 20 رکعت تراویح. تو 20 رکعت تراویح کی سب سے بنیادی دلیل کیا ہے کہ ایک وقت میں صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ ہمیں کتنی رکعت تراویح پڑھنی ہے؟ 20 رکعت پڑھنی ہے. پھر امت نے اس کو قبول کیا. اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں امت کی اس اجتماعیت سے ہٹ کر اپنا دوسرا راستہ اختیار کرتا ہوں تو وہ پھر اجماع کے خلاف عمل کرنے والا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں، جیسے غالباً 3 طلاق کا بھی جو مسئلہ ہے، 3 طلاق کا بھی جو مسئلہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. یہ مسئلہ بھی اجماع سے بھی ثابت ہے. یہ مسئلہ بھی اجماع سے بھی ثابت ہے. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو مسلمانوں کے یہاں اجماع سے ثابت کیا گیا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس آیت سے اجماع کی حجیت پر دلیل بہت سے علماء کرام نے پیش کیا ہے. خاص طور پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بڑے عالم دین، انتہائی بڑے مجتہد، انتہائی بڑے محدث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہم لوگ صرف نام سنتے ہوں گے، کبھی میں انشاءاللہ ان لوگوں کے احوال بتلاؤں گا آپ لوگوں کو کہ کیسی شخصیتیں تھیں، کیا کیا کارنامہ ان لوگوں نے انجام دی. نام ہم لوگ بہت
عام طریقے سے لے رہے ہیں، لیکن جب ان کی شخصیتوں کو آپ لوگ جانیں گے تو اپنے سر کو پکڑ لیں کہ اللہ نے ایسی ایسی شخصیتوں کو اس امت کے اندر پیدا کیا، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ اجماع کے لیے قرآن کے اندر کون سی آیت ہے جو دلیل بنے گی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن تک قرآن کے اوپر غور کیا۔ اس طریقے سے غور کرتے تھے کہ دن کے اندر 3 مرتبہ مکمل قرآن کریم پڑھتے تھے اور رات کے اندر 3 مرتبہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ گویا ایک دن کے اندر 6 مرتبہ مکمل قرآن میں غور کرتے تھے، اور اس طریقے سے تقریباً 18 مرتبہ مکمل قرآن کریم کے اندر انہوں نے غور کیا 3 دن تک، اور 3 دن کے بعد لوگوں کے سامنے اور کہا کہ دیکھو اجماع کے اوپر قرآن کی جو دلیل ہے وہ یہی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لہذا یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے اجماع کی حجیت پر دلیل ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور طریقے کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں علماء نے جو چیزیں دی ہیں لا کر سامنے اور کہا کہ اجماع بھی کیا ہے؟ دلیل ہے، اور قیاس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ آج کی دنیا میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، ہیروئن کوئی استعمال کرتا ہے، اب وہ کہا کہ ہیروئن حرام ہے، آپ مجھے قرآن و حدیث سے دکھلا دیجئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لفظ ہیروئن کا استعمال قرآن کے اندر ہوا ہے یا یہ کہ احادیث کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن ہم قیاس کرتے ہیں کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، کس بنیاد پر حرام قرار دیا ہے؟ تو غور کرتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ نشہ آور ہے، شراب جو ہے نشہ آور ہے، اس کے استعمال کے بعد انسان نشے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروئن بھی کیا ہے؟ نشہ آور ہے، لہذا نشہ آور ہونے میں دونوں برابر ہے۔ اسی بنیاد پر جس طریقے سے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، اس حکم کو کھینچ کر لا کر ہیروئن کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ اس طریقے سے بہت سے مسائل امت نے قیاس کے ذریعے ثابت کیے ہیں، اور بہت سے مسائل پر امت کا اجماع ہوا ہے، بہت سے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل کا ثبوت قرآن کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن اصل الاصول جو ہے وہ قرآن ہی ہے، اصل الاصول جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ یہ جو سارے راستے آپ کو دکھتے ہیں، یہ سارے جو آپ کو مسالک دکھتے ہیں، یہ سارے جو آپ کو مسائل کے اندر آپ کو ایک مسئلے کے اوپر 4-5 رائے دی دکھتی ہیں، ان ساروں کی آپ بنیاد تلاش کریں گے تو وہ ساری چیزوں کی جواز کے لیے قرآن ہی کافی ہے، اور قرآن کی آیت کے ذریعے ہی مسلمانوں کو یہ ساری چیزوں کا علم ملتا ہے، اور مسلمانوں نے قرآن کو ہی بیس بنا کر یہ سارے طریقے اپنائے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔